بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ 8 روزے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آج۔ جی، کل ہم نے بات کی تھی ہولی پروفٹ سے محبت کی، تو آپ میں سے کس کس کو یاد ہے ہولی پروفٹ کی جو چچی تھی ان کا کیا نام تھا؟ بالکل، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو پیارے بچوں، ایک تھے پروفٹ جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، اور میں تھوڑے سے اشارے دوں گی نا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ بتاؤں کون سے اشارے؟ خانہ کعبہ، قربانی اور بقرہ عید۔ جی، رمضان میں آپ کو بقرہ عید کا بتا رہی ہوں اور آپ سے پوچھ بھی رہی ہوں، تو بتائیے کون سے نبی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نزدیک ہیں آپ ویسے ان کے۔ حضرت اسماعیل کے فادر کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے باپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پروفٹ تھے کہ جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو میں نے تیرے لیے عبادت چھوٹی سی کی ہے، تیرا گھر کو کھڑا کیا ہے اور حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی دی ہے، اس کے بدلے میں جو میری فیملی ہے اس میں ایک ایسا نبی بھیج جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکے، جو لوگوں کو غلط کاموں سے روک سکے، جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا سکے۔ ویری گڈ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی لے کر آج میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، وہ جس بادشاہ کے زمانے میں آئے وہ بہت ظالم تھا، اور وہ خدا نخواستہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ جو سب کچھ ہے نا دنیا میں، آسمان، زمین، سورج، ستارے، سب کچھ یہ میں نے بنایا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ مسلمان کیا مانتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اکبر ہے، سب سے بڑا پیدا کرنے والا، بنانے والا، میک کرنے والا، مینوفیکچر کرنے والا، کریٹ کرنے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں میسج بھی ہمیں یہی ملے گا آج، کہ اللہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا آغاز کریں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو بادشاہ تھا نا نمرود، وہ بہت پراؤڈ تھا، بہت ایروگنٹ تھا، اسے بہت اپنے آپ پہ غرور تھا، تکبر تھا۔ وہ ایک رات سو رہا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اترا، اور اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ جو سورج، چاند، جو کچھ بھی اس دنیا میں تھا وہ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا، اور گریجولی آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے لگی۔ بادشاہ ڈر گیا، وہ اٹھ کر بیٹھا، نجومیوں کو بلایا، کہنے لگا ارے یہ میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا تم نے اپنی تباہی دیکھی، تمہاری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جب آئے گا نا تو تمہارے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز، تمہارے سارے قانون، تمہارے سارے اصول ختم ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تم ختم ہو جانے والے ہوگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اور جو میں نے حضرت نوح کی کہانی میں اگر آپ کو یاد ہو، اولو الانبیاء بتائے تھے، آپ کو اولو العزم انبیاء بتائے تھے، ان میں سے ایک اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ چلیں خیر، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بڑے ہونا شروع ہوئے، تو بھی ان کو نا شروع سے بتوں سے بہت چڑ تھی، وہ بتوں کے درمیان رہنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ ان کا فیملی بزنس تھا، جو ان کے گھر کے لوگ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام تارخ تھا، ان کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد ان کے چچا آزر جو بہت بڑے بت بنانے والے تھے، اپنے علاقے میں بڑے مشہور تھے۔ جیسے اب آپ کے یہاں ہوتا ہے نا، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، کوئی برانڈ ہوتا ہے جو آپ کو پسند ہوتا ہے، آپ وہی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی سی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ان کے چچا آزر تھے، اس زمانے کے بہت بڑے بت بنانے والے تھے، اور لوگوں کو ان کے بت بڑے پسند تھے، تو وہ ان سے بت خریدا کرتے تھے۔ تو آزر نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کام میں لگا دے، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بچپن سے اللہ کا نبی ہوتا ہے،
وہ ہر برائی سے دور ہوتا ہے، وہ ہر گناہ سے دور ہوتا ہے، وہ شرک سے دور ہوتا ہے۔ شرک جانتے ہیں نا کیا ہے؟ اللہ کو ایک نہ ماننا، یہ شرک ہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں سے دور ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے جدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر شروع دن سے یقین رکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اللہ کے پروفٹ تھے، اور ان کی فیملی میں تو آگے اور بہت سارے پروفٹس نے آنا تھا، تو اس لیے وہ ہر اس برائی سے دور تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی، ان کے چچا نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت بنانے لگے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر تیار نہیں تھے۔ تو ایک دن بہت بڑا فیسٹیول ہوا۔ فیسٹیول جانتے ہیں نا، جیسے آپ کے یہاں عید ہوتی ہے، پھر آپ تیار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی ایک اینول فیسٹیول تھا جو ہر سال ہوا کرتا تھا۔ اس میں لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے، تیار ہوتے، اور پھر وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے، اور پھر ایک بہت بڑا سا ہال تھا جہاں پر ان کے بت پڑے ہوتے، وہاں پر آ کر ان کا شکریہ ادا کرتے۔ کتنے بیوقوف لوگ تھے، خود ہی ہاتھ سے بت بناتے تھے اور خود ہی ان کو ہیپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ویسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنا نعوذ باللہ خدا اپنے ہاتھ سے بنائیں۔ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو ہمیں بناتا ہے۔ خدا کون ہے جو ہمیں دیتا ہے؟ خدا کون ہے جو ہمارا خیال کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کی حفاظت کرنی پڑے یا کسی کو کھلانا پلانا پڑے تو وہ تو خدا نہ ہوا نا، ٹھیک ہے؟ وہ تو بنے ہوئے پتھر کے، لکڑی کے، لوہے کے بنے ہوئے بت تھے، وہ چیزیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو خیر وہ بہت بڑا فیسٹیول ہوتا تھا۔ اب وہ سارے لوگ فیسٹیول پہ تیار ہو کے جانے لگے، تو جو حضرت ابراہیم کے چچا تھے انہوں نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں بھی میں تو جانے کو تیار نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا نا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ لوگوں نے بھی بڑا اصرار کیا، ان سے کہا کہ آپ چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ خیر ان کو زبردستی لے کے جایا گیا، راستے میں ان کو چوٹ لگ گئی، ان کے پیر پہ ٹھوکر لگی۔ انہوں نے کہا اب تو میں بالکل بھی نہیں چل سکتا، میرا پیر بہت دکھ رہا ہے، اور آپ واپس آ گئے۔ جیسے اب واپس آ رہے تھے نا، تو آپ نے آہستہ آہستہ سے کہا تم جاؤ اپنی عید منانے، جب تم واپس آؤ گے تو دیکھنا تمہارے بتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ بات انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے سن لی، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، گاؤں خالی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر آئے، اور اس کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے شولڈر پر اس کلہاڑی کو رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور جیسے ان کا طریقہ تھا، رسم و رواج تھے، وہ جب دیکھنے آئے اس علاقے کو، اس جگہ کو، تو دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب کیا کریں، اب تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اب تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم اپنا ریچول کیسے پورا کریں، اپنے رسم و رواج کیسے پورے کریں۔ تو حضرت ابراہیم سب نے سوچا لیکن یہ کیا کس نے؟ اور پھر ان کا شک کس پر گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیونکہ وہی گاؤں میں اکیلے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کیا معلوم، دیکھو جو تمہارا بڑا بت ہے اسی کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، اسی نے سب کو مارا ہوگا، اسی سے پوچھو۔ انہوں نے کہا تم کتنے بیوقوف ہو، بت تو ہل نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ کیسے ماریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی بات تو میں تم سے کہتا ہوں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں یہ سارے جب تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے، یہ اتنے طاقتور ہوتے تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن یہ تو خود کو بچا ہی نہیں سکے۔ تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر ان لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا، اور پھر آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے آپ کی بات سن لی تھی کہ تم لوگ جاؤ میلے پر، میں تمہارے بتوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بچتے ہیں۔ اس نے جا کر گواہی دی، نمرود نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کے لیے سزا اناؤنس ہوئی، اور وہ سزا کیا تھی کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں وہ آگ کتنی زیادہ تھی؟ ایک بہت بڑا علاقہ، وہاں پر آگ لگائی گئی، اتنی آگ کہ دیکھنے والوں کو یوں لگتا کہ جیسے اس کے شعلے آسمان پر بلند ہو رہے ہیں۔ ادھر جب فرشتوں نے یہ آگ دیکھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ
یہ تو آپ کا نبی ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ کا میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور آپ کے سامنے لوگ اسے آگ میں ڈال رہے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیلپ کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ریفیوز کر دیا، ان کو تھینک یو بولا اور ان سے کہا مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ بس پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گن کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو منجنیق کہتے ہیں۔ ہم نے ٹینک دیکھا ہے نا، جن کو آرمی میں جانے کا شوق ہے تو ان کو ٹینک بھی بڑے پسند ہوں گے، تو انہوں نے ٹینکس دیکھے ہوں گے۔ اب پرانے زمانے میں ٹینک تو نہیں ہوتے تھے، ویسی ہی ایک چیز تھی جسے منجنیق کہا جاتا تھا۔ اس کے ایک سپون سا لگا ہوتا تھا، اس سپون میں جو چیز، جو بلسٹک، جو کچھ انہوں نے پھینکنا ہوتا تھا اسے پھینکتے تھے، اس میں رکھتے تھے اس سپون میں، اور پھر اس کو کھینچ کر مارتے تھے اور وہ جو چیز ہوتی تھی وہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس منجنیق میں ڈال دیا، اور جیسے ہی انہوں نے منجنیق میں ڈال کر آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو جا۔ وہاں پر ایک باغ آ گیا، اور اس باغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کے لیے مشکل کو آسان کر دیا۔ اس سٹوری کا سب سے بڑا میسج ہی یہی ہے کہ سب سے پاورفل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کر دیتا ہے۔ قرآن میں 2 لفظ ہیں، کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اسے کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے، اسے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار جب ہم پرابلم میں، پریشانی میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام کون کرے گا۔ یہ سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن اس مشکل میں اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کو محبت سے پکارتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر یقین رکھا، اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ، مشکلوں کے ساتھ ساتھ ان کو کیا یقین تھا کہ اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کو بچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ آپ پر بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو صرف اتنا یاد کریں کہ جس طرح اچھا وقت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو برا وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، وقت چلتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ پر پورا بھروسہ، پورا یقین اور پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کریں جو توکل، قناعت اور رب کائنات پر یقین کی دولت رکھتے ہیں۔ اسٹرانگ رہیے، اللہ پر یقین کیجیے اور پھر کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت مددگار ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔